بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں ایک بس ڈرائیور تھا۔ اب یہ میری تقدیر ہے کہ ڈرائیور ہوں، حالانکہ بچپن سے ہی تعلیم کا شوق تھا، لیکن میرا باپ ایک غیر ذمہ دار اور نشئی شخص تھا۔ وہ علاقے میں مولی کے نام سے مشہور تھا۔ نشہ کر کے کچرے کے ڈھیر پر پڑے رہنا اس کا معمول تھا۔ علاقے کے لوگوں کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ میرا باپ جوانی میں اچھے کردار کا مالک تھا، چھوٹوں اور بڑوں کا ادب کرتا تھا۔ باپ کی شادی ہوئی تو اسے میری ماں کی شکل میں ایک جھگڑالو عورت ملی۔ وہ زیادہ تر میکے میں رہتی تھی۔ باپ جب بھی اماں کو گھر لے کر آتا وہ کچھ دن صحیح رہتی، مگر پھر باپ سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی جاتی۔ ابا اسے سمجھاتا مگر وہ کہتی، میرا سسرال چھوٹ سکتا ہے مگر میکا نہیں چھوٹ سکتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میکے والی گلی میں کرائے کا مکان لے لو۔ پھر ایک دن اماں اپنے میکے گئی تو واپس آنے کا نام نہ لیا۔ ابا اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اور بیوی کو بھی وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ سگی خالہ کی بیٹی تھی۔ انہی پریشانیوں کی بنا پر ابا نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ بوڑھے والدین اپنے بیٹے کی اس حالت پر گھٹتے تھے، چنانچہ 1 سال کے اندر اندر دادا اور دادی کا انتقال ہو گیا۔ نشے کی لت کی وجہ سے ابا کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ اس عرصے میں دنیا میں میری آمد ہو چکی تھی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن گھر میں مالی تنگ دستی سے میری تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی۔ ماں بھی اپنے والدین کے انتقال ہو جانے اور اپنے بھائیوں کے روکھے رویے سے گھبرا کر اپنے گھر آ چکی تھی، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ابا نشے کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ نشے کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اسے گھر کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اماں نے خرچہ چلانے کو مجھے بس ڈرائیور کے پاس اور چھوٹے بھائیوں کو بڑھئی کے کام پر لگا دیا۔ وقت گزرتا رہا، میں کلینر سے کنڈکٹر اور پھر ڈرائیور بن گیا۔ میرے ڈرائیور بننے سے گھر کے مالی حالات میں بہتری آئی، مگر تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ بس پھر مجھے ڈرائیوری کرنا پڑی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹتا تو میرا بدن تھکن سے چور ہوتا۔ ڈرائیوری کی لائن سے منسلک لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس تھکن سے بچنا چاہتے ہو تو خود کو نشے کا عادی کر لو۔ چنانچہ میں اب نشہ کرنے لگا، جس سے میرے جسم کو وقتی سکون مل جاتا۔ ایک دن موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں دھیرے دھیرے بس چلا رہا تھا کیونکہ مسافر بھی کم ہی تھے۔ خیر، مسافر آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ آخری سٹاپ پر بس بالکل خالی ہو گئی۔ بے اختیار میری نظر لیڈیز کمپاؤنڈ میں گئی۔ ایک خاتون ابھی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ بی بی، یہ آخری سٹاپ ہے، اس سے آگے گاڑی نہیں جائے گی۔ جی مجھے معلوم ہے کہ یہ آخری سٹاپ ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کہاں جانا ہے۔ اس نے انتہائی دکھی انداز میں کہا، استاد اسے گھر لے جاؤ، رات اچھی گزر جائے گی۔ کنڈکٹر نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو۔ میں نے کنڈکٹر کو جھاڑ پلائی۔ تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ میرے اس طرح بولنے پر کنڈکٹر چپ ہو گیا۔ دیکھو لڑکی، تم مجھے شریف گھرانے کی معلوم ہوتی ہو، بہتر ہے کہ اپنے گھر چلی جاؤ، تمہارے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے اس قسم کی عورتوں کو دیکھ کر خوف آتا تھا کہ کہیں کسی چکر میں نہ پھنسا دیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بس کی سیٹ سے اتر کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور اپنا سر میرے قدموں میں رکھ کر بولی، خدا کے لیے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میں ساری عمر تمہاری بات مانوں گی، کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ اس نے التجاانہ انداز میں کہا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی۔ دیکھو بی بی، میں اکیلا آدمی ہوں، میرے گھر میں کوئی عورت نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر میں سچ مچ گھبرا گیا تھا، اس لیے بہتر ہے تم کہیں اور چلی جاؤ۔ میں نے جان چھڑانے کو کہہ دیا، نہیں، میں تو تمہارے گھر ہی جاؤں گی، مجھے کہیں اور نہیں جانا۔ اس نے باقاعدہ میرے پاؤں پکڑ رکھے تھے۔ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ میں نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا،
استاد کی سوچ میں پڑ گئے ہو؟ کنڈکٹر نے مجھے سوچتا دیکھ کر کہا، یار اس عورت نے تو مجھے فکر میں ڈال دیا ہے، یہ میرے گھر جانا چاہتی ہے، اب میں اسے اپنے گھر لے جانا نہیں چاہتا۔ جانتے ہو استاد شفیقے کو؟ استاد شفیقے کو کون نہیں جانتا، اس نے بھی ایک عورت پر رحم کھا کر رات بھر کے لیے اسے پناہ دے دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صبح وہ اور اس کے گھر والے بیدار نہیں ہو سکے۔ محلے والوں نے جب ان کے منہ پر چھینٹے مارے تب کہیں جا کر بیدار ہوئے۔ گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ وہ عورت گھر میں موجود نقدی اور زیورات لے کر فرار ہو چکی تھی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر والے بھی لٹ جائیں؟ نہیں، میں تو ایسی نہیں ہوں، خدا کے لیے میرا یقین کرو۔ میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ انسان کی مدد کرنا بہرحال ہمارا فرض ہے، لیکن کچھ جرائم پیشہ افراد نے ہمارے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آپ مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھیں، میں آپ کے اعتماد کو کبھی نہیں توڑوں گی۔ اس نے التجا کی۔ اچھا، نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے نرمی سے کہا۔ گل بہار۔ ٹھیک ہے گل بہار، میں تم پر اعتبار کر لیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ کسی قسم کا دھوکہ کیا تو میں قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جنونی قسم کا آدمی ہوں، اپنا انتقام لیے بنا نہیں رہتا، چاہے انتقام لینے پر مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ سہم گئی۔ میں فطرتاً ایسا نہیں تھا، مگر اسے ڈرانا ضروری تھا تاکہ وہ میرے گھر اگر کسی خراب نیت سے جا رہی ہے تو باز آ جائے۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ میری ماں نے حیرت سے ایک اجنبی لڑکی کو میرے ساتھ دیکھا۔ میں نے ماں کی آنکھوں سے جھانکتا سوال پڑھ لیا، ماں یہ میرے دوست راحیل کی بہن ہے، چند دن یہاں رہے گی، اس کا بھائی کسی کام کے سلسلے میں گیا ہے، اس کے آنے پر چلی جائے گی۔ میرے لیے وضاحت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میری بات پر ماں کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ کھانا کھا کر وہ اماں کے ساتھ سو گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں رات بھر جاگتا رہا۔ ہلکی سی آہٹ پر اور دروازہ کھلنے یا بند ہونے کی آواز پر میں چونک جاتا کہ دیکھتا کہیں گل بہار اپنا کام دکھا کر بھاگ تو نہیں رہی، مگر وہ بڑے مزے سے اماں کی چارپائی پر ان کے ساتھ سو رہی تھی۔ صبح بیدار ہونے پر گل بہار نے میرے آگے ناشتہ لگا دیا۔ میں نے حیرت سے ناشتے کو دیکھا۔ اتنی صبح ہم ڈرائیوروں کو ناشتہ کہاں نصیب ہوتا ہے، منہ پر چھینٹے مار کر گھر سے نکل جاتے ہیں اور پھر صبح 7 ساڑھے 7 بجے کسی پٹھان کی ہوٹل کی چائے اور پراٹھے سے ناشتہ کرتے ہیں۔ تم نے مجھے ناشتہ کیوں بنا کر دیا؟ تم تو مہمان ہو۔ اس لیے کہ آپ کی ماں سو رہی ہیں، میں نے ناشتہ تیار کر لیا، گل بہار نے کہا۔ خیر، گھر سے ناشتہ کر کے میں گل بہار کے ہمراہ باہر آ گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اب کہاں جائے گی۔ وہ اپنی راہ لگی اور میں بس پر آ گیا۔ دن بھر میں گاڑی چلاتا رہا۔ رات گئے گھر واپسی ہوئی تو گل بہار کو گھر میں دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ارے تم تو چلی گئی تھی، میں نے تمہیں تو صرف رات گزارنے کی اجازت دی تھی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ ہی بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا۔ ہاں تو میں کیا کروں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر گھر نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر گھر نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے تو کوئی عزیز یا رشتہ دار ہوگا، اس کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے جھلاتے ہوئے کہا، میں عورتوں کے معاملے میں بہت ڈرتا ہوں، عورتوں کے نام پر قتل ہوتے ہیں۔ اگر گل بہار کسی لڑکے کے چکر میں بھاگ کر گھر سے آئی تھی اور لڑکا اسے دھوکہ دے کر فرار ہو گیا تھا تو اس کے گھر والے مجھے وہ لڑکا سمجھ کر قتل کر سکتے تھے۔ میں کسی صورت اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ دیکھو میں کوئی غلط لڑکی نہیں ہوں، چند دن مجھے اس گھر میں رہنے دو، اس کے بعد میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ گل بہار نے بڑی مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ اسے دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، اپنے رویے پر شرمندگی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب رونا دھونا بند کرو، بس اپنی بات پر قائم رہنا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ گل بہار کھانا گرم کر کے لے آئی۔ تم نے یہ زحمت کیوں کی؟ اماں کھانا لے آتی، میں نے کہا۔ اماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ دوا کھا کر سو رہی ہیں، مجھے کہہ کر سوئی تھی کہ جب تم آ جاؤ تو کھانا دے دوں۔ ٹھیک ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرنے کے موڈ میں میرے پاس بیٹھنا چاہتی ہے،
مگر میرے روکھے رویے کو دیکھ کر جانے کو پلٹی۔ میں بھی کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں گل بہار کے متعلق ہی سوچتا رہا، کون ہے، یہاں کیوں آئی ہے، آخر اس کے ساتھ کیا بیتی ہے جو اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح بیدار ہونے پر گل بہار کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کر کے دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ گل بہار کو میرے گھر میں آئے ہوئے مہینہ ہونے کو تھا، مگر وہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ماں سے بہت گھل مل گئی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ماں بھی اسے پسند کرنے لگی ہے۔ دبے لفظوں میں مجھ سے اسے بہو بنانے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ دوست کی بہن نہیں ہے، بلکہ زبردستی گلے آ لگی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجھے اچھی لگنے لگی تھی، مگر اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی بنا پر میں خوفزدہ سا تھا۔ جس دن گل بہار ہمارے گھر آئی تھی، میں روزانہ باقاعدگی سے اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کے متعلق کوئی خبر شائع ہو تو میں اس کے متعلق درست معلومات حاصل کر سکوں۔ اتوار کے دن بخار کی وجہ سے مجھے کام سے چھٹی کرنا پڑی۔ اماں سودا سلف لینے بازار گئی ہوئی تھیں۔ مجھے چائے کی طلب ہونے پر وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ دیکھو گل بہار، تمہیں یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو ہے، تم نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یوں بھی کسی اجنبی کو اپنے گھر پر میں کس طرح رکھ سکتا ہوں؟ میری ماں کو بھی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ تمہیں میرے دوست کی بہن سمجھ کر مجھے تم سے شادی کرنے پر رضامند کر رہی ہے۔ میں کسی انجان لڑکی سے کس طرح شادی کر لوں جس کے بارے میں مجھے معلوم بھی نہ ہو؟ میں نے دل کی بات اس سے کہہ ڈالی۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی یہی کرتی۔ مجھ سے نادانی میں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جس کا خمیازہ بھگتنے کا تصور کرتے ہی میں کانپ جاتی ہوں۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، صاف صاف بتا دوں گی تاکہ آپ اندھیرے میں نہ رہو۔ سب کچھ سننے کے بعد جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ میں آپ کی احسان مند ہوں کہ جس طرح اس دن آپ نے مجھے اپنے گھر رکھا۔ لوگ ایسا کم ہی کرتے ہیں، بے سہارا عورت کو تو لوٹ کا مال سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں نے کبھی وہ چمک نہیں دیکھی جو بد کردار لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ میرا نام شازیہ ہے، میں انٹر کر رہی تھی۔ میں نے دوستوں کو موبائل پر باتیں کرتا دیکھا تو میرے دل میں بھی خواہش جاگی کہ میرے پاس بھی موبائل ہونا چاہیے۔ میری سہیلیاں فون پر لڑکوں سے باتیں کر کے بیلنس منگواتی تھیں اور انہیں خوب بے وقوف بناتی تھیں۔ میں نے بھی کسی طرح رقم جمع کر کے ایک سستا سا موبائل خرید لیا۔ اب تو میرا بھی یہی مشغلہ تھا، میں بھی لڑکوں سے باتیں کر کر کے اور ان کو بے وقوف بنا کر بیلنس منگواتی، سہیلیوں پر روب جمانے کو بڑھا چڑھا کر بتاتی۔ میری سہیلیاں حیرانی سے مجھے دیکھتی رہ جاتی۔ انہی بے وقوف لڑکوں میں ایک لڑکا جس کا نام زویب تھا، وہ مجھ سے عشق محبت کے دعوے کرنے لگا۔ مجھے حیرت تھی کہ بن دیکھے اسے مجھ سے پیار کیسے ہو گیا۔ ایک دن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، تم نے مجھے دیکھا نہیں تو پھر تمہیں مجھ سے پیار کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا کہ کیوں، دیکھے بنا ہی تو پیار ہوتا ہے، جو دیکھ لیا جائے اسے تو صرف کشش کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا، مجھے تو پتا ہے تم ٹماٹر کی طرح سرخ اور سفید ہو۔ میں اس کی بات پر چونکی، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا، پھر یہ کیسے معلوم کہ میں سرخ اور سفید ہوں؟ اب بتاؤ ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تم نے صحیح کہا، میں نے واقعی تمہیں دیکھا ہے، نہ دیکھنے کی بات تو میں نے یوں ہی کہی تھی۔ زویب نے مانتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہوگا ایک دن تمہارا ڈرائیور تمہیں لینے نہیں آیا تھا، تم بس اسٹاپ پر گرمی سے بے حال ہو رہی تھیں۔ ایسے میں تمہاری کوئی پرانی سہیلی اچانک اسٹاپ پر آ گئی اور تم باتوں میں مگن ہو گئیں۔ جب وہ جانے لگی تو تم نے اسے اپنا موبائل نمبر لکھوا دیا تھا۔ اس وقت میں تم سے 2 قدم پیچھے کھڑا تھا۔ مجھے تمہارا موبائل نمبر یاد رہ گیا جو گھر آ کر میں نے لکھ لیا۔ اوہ تو تم وہ تھے اسٹاپ پر جب تم مجھے گھور رہے تھے۔ بے اختیار میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں اینٹ دے ماروں، اسی لیے میں نے تمہاری طرف پیٹھ کر دی تھی۔ اچھا ہوا کہ تم نے مجھے بتا دیا، مجھے اب تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ کیا اب ملاقات ہونے پر بھی اینٹ مارو گی؟ زویب نے مجھے کہا۔ اب ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ اس دن کی تو بات اور تھی، اب اور بات ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اینٹ کھانے سے بچ گیا۔
زویب نے شوخی سے کہا۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا۔ میرے کہنے سے قبل ہی وہ بیلنس بھیج دیتا۔ 1 ماہ تک ہماری بات چیت چلتی رہی۔ پھر اس نے مجھ سے ہوٹل پر ملنے کی خواہش کی۔ میں اس سے ملنے سے خوفزدہ تھی، مگر پھر اس کے اصرار پر مان گئی۔ یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کبھی جوس اور کبھی کولڈ ڈرنک پینے کے بہانے کسی اسٹال پر، تو کبھی پارک میں ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ عہد و پیمان ہوئے۔ ایک روز اس کے سنہری خوابوں میں گم ہو کر میں نے گھر کی دہلیز پار کر لی۔ وہ شادی کے بہانے مجھے کراچی لے آیا۔ 1 ہفتے تک ہم نے ہوٹل میں قیام کیا۔ وہ روز مجھے کورٹ لے جا کر نکاح کرنے کا وعدہ کرتا، مگر پھر وکیل کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر اسی طرح دن گزرتے گئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ اسے مجھ سے کھیلنے کا شوق تھا، سو وہ پورا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا مان کر سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ ایک رات اس کی کمینگی کا راز مجھ پر کھل گیا۔ وہ سمجھا میں سو رہی ہوں، مگر میں جان بوجھ کر سوتی بن گئی۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، ہاں ہاں بڑا بہترین مال ہے، تم دیکھو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 2 ہفتے تک اسے اپنے پاس رکھوں۔ 1 ہفتے کا وقت ہے، آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، پھر موقع نہیں ملے گا۔ میری ایک بندے سے بات چل رہی ہے، 1 لاکھ روپے میں سودا طے ہو گیا ہے۔ اگلے ہفتے وہ پیسے دے کر مال لے جائے گا، پھر تم سوچتے رہ جانا۔ اچھا کل رات ٹھیک ہے، میں اسے بہانے سے تمہارے بنگلے پر لے آؤں گا۔ زویب نے کہتے ہوئے کال منقطع کر دی۔ میں اس کے خطرناک ارادے جان گئی تھی، لیکن خاموشی سے لیٹی رہی۔ میرے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ کالج کے زمانے سے مجھے پڑھائی میں بڑی دلچسپی تھی۔ آج وہ پڑھائی مجھے کام آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے انجان بن کر یوں آنکھیں کھول دیں جیسے میں بڑی دیر سے سوئی ہوئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر ہی وہ محبت پاش لہجے میں بولا، اٹھ گئی میری جان، کیا کھاؤ گی؟ اگر بھوک لگی ہے تو کچھ لے آؤں؟ میں نے بھی اس کی منافقت کا پردہ چاک نہیں کیا اور اس کے گلے میں پیار سے باہیں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تمہیں کچھ کھلاؤں۔ میری بات پر وہ بھی خوش ہو گیا۔ ہاں کیوں نہیں، ہوٹل کا مینیجر میرا دوست ہی ہے، تم چاہو تو وہاں جا کر کچھ بھی پکا سکتی ہو۔ زویب نے کہا تو میں اس کے دوست کی اجازت سے ہوٹل کے کچن میں چلی گئی۔ وہاں 2-3 کک بھی کھانا پکا رہے تھے۔ ان سے مل کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔ ایک تو کافی بڑی عمر کا تھا، وہ بالکل میرے باپ جیسے دکھتے تھے۔ کچن میں ہی چوہے مارنے کی دوا پڑی تھی۔ میں نے وہ دوا لے کر اپنے کپڑوں میں چھپا لی اور پھر کھانا ٹرے میں رکھ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے سالن میں وہ گولیاں ملا تھیں، مگر اس مقدار میں کہ اس کی موت واقع نہ ہو۔ یہ محض اسے بے ہوشی کی حد تک لانے کے لیے تھیں، اور خود سوکھی روٹی کھاتی رہی۔ میں نے سالن میں مرچ زیادہ ہونے کا بہانہ کر کے سوکھی روٹی رائتے کے ساتھ کھا لی۔ خیر کھانا کھاتے ہی اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب وہ ذرا نیم مدہوش ہوا تو میں نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا، اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، اور پھر اس بدبخت کے ساتھ میں نے وہ کام کیا کہ آج تک کسی عورت نے نہیں کیا ہوگا۔ اسے ناکارہ کرنے کے بعد میں نے فرضی سی پٹی باندھی تاکہ خون بہنے سے اس کی موت واقع نہ ہو جائے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہی میں وہاں سے نکل آئی۔ میں نے اس کے منہ سے کپڑا بھی نکال دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے تھے۔ خدا جانے آنکھ کھلنے پر اسے کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ خیر اب گھر والوں نے تو مجھے قبول نہیں کرنا تھا۔ میں سارا دن سڑکوں پر گھومتی رہی۔ رات کی تاریکی کے سائے منڈلانے پر مجھے آپ مل گئے۔ مجھے یوں لگا یہ وہی شخص ہے جو مجھے تحفظ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو میں آپ کو اپنے گھر کا پتہ دے سکتی ہوں، آپ میرے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ گل بہار جو کہ شازیہ تھی، اس کے دیے پتے پر میں کراچی گیا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس محلے میں میرے بچپن کا دوست کامران بھی مل گیا۔ اس کی زبانی علم ہوا کہ وہ بڑی نیک لڑکی تھی، مگر موبائل پر دوستی کی وجہ سے وہ کسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ گھر والے راضی نہیں تھے، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گئی۔ گھر والے بہت غصے میں تھے، کسی صورت اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بھائی اس کی خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ اس کے حالات پر مجھے بہت ترس آیا، مگر جس ہمت اور بہادری سے اس نے اس دھوکے باز کا مقابلہ کیا تھا، میں اسے داد دیے بنا نہیں رہ سکا۔
اس کے گھر والوں سے میں نے ملاقات کر کے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ماں باپ جو اس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھائی جو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ سب اسے آج معاف کر چکے ہیں، میرا بہت احترام کرتے ہیں کہ میں نے ان کی بیٹی کو گھر کی عزت بنا لیا۔ ان لوگوں نے میری بہت مدد کی، میرا کاروبار سیٹ ہو گیا، اب تو میری شہر بھر میں بسز چلتی ہیں، میرا شمار علاقے کے امیر و کبیر افراد میں ہوتا ہے۔ شازیہ آج بھی میرا اتنا ہی احترام کرتی ہے جو پہلی رات میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔